गुड इवनिंग व्यूअर्स। ओंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो हर रोज़ की तरह आज भी दो तीन हेडलाइंस पर बात करेंगे। तो आज की एक खबर अर्ली टाइम्स ने लगाई हुई है, पिकनिक और पार्टी मीटिंग NC hosts combo to discuss public woes। फिर इसी तरह दूसरी है may be ready by October to get fourth MBBS batch। PM reviews progress on AIIMS Jammu Avantipura at Pragati meet। फिर इसका साथ में है Vitashtaf Festival of Kashmir will unite countrymen। तो इस तरह एक तीसरी खबर है हमारे LG साहब के हवाले से। उनका कहना है कि LG inaugurates 100-bedded base hospital at बालटाल चंदनवाड़ी। तो खबरों पर बात करने से पहले एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि रोम जल रहा था और नीरव बंसरी बजा रहा था। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी वाहवाही बटोर रहे थे अमेरिका के दौरे पर, और यहाँ ये बात मीडिया में आम डिस्कस करी जा रही थी कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी अमेरिका का दौरे का आनंद ले रहे हैं। तो इसी तरह ये आज की खबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कोई पिकनिक और पार्टी मीटिंग NC होस्ट कॉम्बो टू डिस्कस पब्लिक वोस। तो ऐसा लगता है कि ये शायद हमारे देश में एक बेशर्मी वाला एक रिवाज ही चल पड़ा है कि लोग परेशानी से दो चार हैं और हमारे जो रूलर हैं वो अपना आनंद लेने में मस्त हैं। तो NC के लोगों ने भी अपनी आदतों से, अपनी पुरानी गलतियों से ऐसा लगता है सबक नहीं सीखा। उन्होंने आज भी वही कल्चर, वो आज एक तरफ लोग जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक राइट्स रिस्टोर करवाने के लिए भारत सरकार के साथ, BJP के साथ बार बार अपनी रिजेंटमेंट दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे NC के लोग अब बैठ के अपनी पिकनिक मनाते हुए लोगों की तकलीफ़ें डिस्कस करने का ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ से अंदाज़ा बखूबी किया जा सकता है कि इन लोगों ने हालात से कितना सबक सीखा है। तो रही बात ये जो चीज़ें हैं ये क्या दिखाती हैं कि आज आम लोगों की तकलीफ़ के बारे में वही सोचेगा जिसकी जो लोगों के करीब जाके जज्बाती तौर पर अपने आप को जोड़ेगा। जैसे दिल्ली के हमारे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये साबित किया कि आज के दौर में एक आम मिडिल क्लास आदमी की बुनियादी ज़रूरत क्या है, वो कहाँ उसको ज़रूरत लग रही है। उन्होंने ये देखा कि उसके बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो रहा है और ख़र्चा करने के बाद भी उसको स्टैंडर्ड की एजुकेशन नहीं मिल रही। तो उन्होंने एक इरादा बना के दिल्ली से एक एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में एक इनकलाब लाया और साबित करके दिखाया। इसी तरह वहाँ ये जो आम लोग जो होते हैं वो रोज़ बड़े हस्पतालों में धक्के खाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ जाके धक्के खाएं। उनके घर के पास जो मोहल्ला क्लिनिक नाम का जो कंसेप्ट वहाँ दिया गया, वहाँ फ्री में टेस्ट, फ्री में दवाइयाँ और डोर स्टेप पे लोगों को फैसिलिटी दी गई, जिससे आम आदमी को ज़बरदस्त राहत मिली
وہ اپنے گھر کے نزدیک سے وہ اپنے فری میں زیادہ تر علاج، اپنا بیسک علاج وہاں سے اس کو مہیا کروایا گیا۔ تو اسی طرح تیسرا ایک بجلی کا، بجلی بڑی مہنگی ہو گئی تھی، تو بجلی کا ایک سلیب فکس کر کے بھئی اتنی فری ہوگی، اس کے بعد کہ کچھ پیسے لگیں گے، اس سے بھی ایک راحت دی گئی۔ جیسا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہمارے باجپئی اور کانگریس کے لوگ بڑے بڑے ٹارگٹس اچیو کرنے کی بات کر رہے ہیں، چیلنجز کی بات کر رہے ہیں۔ چیلنجز اور ٹارگٹس یہ ہوتے ہیں جو اروند کیجریوال صاحب نے فکس کر کے ان کو ٹھیک کر کے دکھایا۔ چیلنجز صرف کہنے سے نہیں ہوتے، باجپئی آئے دن بڑے بڑے شگوفے چھوڑنے میں لگے ہیں اور زمینی حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اسی طرح آج یہ جو ہمارے جموں کشمیر میں این سی اور پی ڈی پی نے جس طریقے سے اپنے ذاتی لالچ کی وجہ سے بھاجپا جیسی کمیونل پارٹی کے ساتھ سرکاریں بنانے کا کام کیا، ان کے ساتھ اپنی لالچ کی وجہ سے اپنے لوگوں کو اپنے اسپیشل اسٹیٹس کے لیے آگاہ نہیں کیا، ایجوکیٹ نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھاجپائیوں نے ایک موقع دے کے، ایک جھپٹا مار کے وہ سارے رائٹس چھین کے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو یہ سارا یہ این سی اور پی ڈی پی بہت حد تک اس میں ذمہ دار ہیں۔ بھاجپا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا بھاجپا کا ساتھ دینے میں این سی اور پی ڈی پی شانہ بشانہ ساتھ رہے ہیں، اس میں یہ ایک سچائی ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ دوسرا یہ جو خبر ہے ایمس کے بارے میں، پی ایم ریویوز پروگریس آن ایمس جموں اونتی پورہ ایٹ پراگتی میٹ۔ تو دیکھیں اس میں ٹھیک ہے، ایمس اونتی پورہ میں بھی بن رہا ہے، ایمس یہاں جموں میں وجے پور میں بن رہا ہے۔ دیکھا جائے جموں کشمیر کی جو ٹپوگرافی ہے اس میں اونتی پورہ کا ایمس اور وجے پور کا ایمس کس حد تک، کہاں تک لوگوں کو راحت دے گا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ کہاں تک اس کی رسائی ہوگی، یہ ٹھیک ہے، ایک بڑا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، اگر اچھا مینٹین ہوتا ہے پی جی آئی کی طرح تو خوشی کی بات ہے۔ وہ تو وقت بتائے گا، کہ وہ آنے والا ٹائم بتائے گا کہ یہ لوگ اس کا معیار کس قدر مینٹین کر پاتے ہیں، یا صرف باتیں ہی رہیں گی، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوچ ہمارے اروند کیجریوال صاحب نے ایک عام آدمی کی، ایک غریب آدمی کی، ایک مڈل کلاس آدمی کی تکلیف کو قریب سے دیکھنے کی کوشش دلی میں کری ہے، جب تک کوئی حاکم جو ہوگا کسی جگہ کا ایک عام شہری کے ساتھ اس طرح نزدیک جا کے اس کی تکلیف کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرے گا، تب تک اس کو راحت دینے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اروند کیجریوال صاحب میں فخر ہے اس بات پہ، اروند کیجریوال صاحب نے ایک عام آدمی کی تکلیف کو، بنیادی تکلیف کو سمجھا۔ ان کے بچوں کو، آج کسی کے بچے، غریب آدمی کے بچے مر جائیں گے، اس کی غریبی اپنے آپ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کو علاج کا ایک فری فیسلٹی ملے گی، اس کے پیسے بچیں گے۔ تو کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک مڈل کلاس آدمی کا 10-12 ہزار مہینہ ایک بچوں کی پڑھائی اور بجلی کا اور یہ جو صحت پر اسپتال کا دوائی کا خرچہ بچ جائے، تو یہاں سے 10-12 ہزار ایک مڈل کلاس فیملی کو راحت مل رہی ہے دلی میں، اور پنجاب میں بھی اب ملنا شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ اپیل کریں گے جموں کشمیر کے لوگوں کو، آج وقت ہے، ہمارے پاس اور زیادہ تماشا دیکھنے کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ 75 سال سے ہم نے این سی کو بھی دیکھا، پی ڈی پی کو بھی دیکھا، بھاجپائیوں کو بھی دیکھا، کانگریس کو بھی دیکھا، سب کو دیکھ لیا ہم نے۔ سب کو دیکھنے کے بعد آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہماری حالت کے لیے کون ذمہ دار ہیں؟ یہی لوگ جو رول کرتے رہے، یہ ذمہ دار ہیں۔ ہم یہ پرزور اپیل کریں گے اپنے جموں کشمیر واسیوں سے، مہربانی کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اروند کیجریوال صاحب کا جو گورننس ماڈل ہے دلی کا، پنجاب کا، وہی ایک جموں کشمیر
کہ ایک آدمی کو راہ دینے کا کام کر سکتا ہے، وہی اس کو اچھی پڑھائی اچھا اسکول دینے کی وعدہ کر سکتا ہے، وہی کہ اچھی ڈسپینسری، اچھا ہسپتال، اچھی فری دوائی دینے کا وعدہ کر سکتا ہے، وہی اس کو ایک سستی بجلی دینے کا وعدہ کر سکتا ہے۔ ان بنیادی چیزوں کے ساتھ ایک اچھی شروعات کرنے کے بعد آگے کا سفر جو ہوگا وہ اور بہتر کرنے میں، نئے راستے ڈھونڈنے میں بھی ہم سب لوگ مل کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔